بہرحال تو بات ہو رہی تھی ملا کی اقسام کی. اب ہوتا یہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہوتا یہ ہے کہ ایک ملا جو ہے داڑھی والا، جو کہ ایک نسل در نسل جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک کلچر چلا آ رہا ہے، اس کلچر سے نکلتا ہے، اس کلچر کی پروڈکشن ہے، یعنی مدرسے کی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ملا ایک ایسا معنی بیان کرے گا جو اس کو اس فیکٹری میں سکھایا جائے گا. وہ جو ملا کی پروڈکشن فیکٹری ہے نا، اس میں جو سکھایا جائے گا. اور وہ کیسے سکھایا جائے گا، اس کی ایک آسان سی سادہ سی مثال آپ لے لیں. مثال کے طور پر آپ کے، میرے پاس کوئی موبائل اس وقت نہیں ہے، بالفرض اگر مان لیں یہ تو ریموٹ ہے، لیکن مان لیں یہ موبائل ہے. آج کے جو اسمارٹ فون ہیں، کیا کہتے ہیں، ان میں ایپس انسٹال کی جاتی ہیں، ان میں ایپس انسٹال کی جاتی ہیں. تو اب اس میں موبائل کا کوئی کمال نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ موبائل نے خود سے ریزننگ کر کے تو وہ سسٹم اپنے اندر تیار کیا ہے، وہاں تک پہنچا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک تیار شدہ جو سٹرکچر ہے وہ انسٹال کر دیا. ٹھیک ہے جی، پروگرامنگ کر دی، انسٹال کر دی. بالکل یہی چیز کی جاتی ہے کہ جو مدرسہ فیکٹری ہے، یہ جو فیکٹری ہے، ویسے بھی عام مدرسہ سے شروع سے کہہ رہے ہیں، اب تو ریاستی سطح پر تصدیق ہوگی کہ جو مدرسے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، یہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں یہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت نہیں ہیں، منسٹری آف یہ پاکستان کے جو مدرسے ہیں، مسجدیں اور مدرسے، پاکستان کے جو مساجد اور مدرسے ہیں، یہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت چل رہے ہیں. ہمیں بھی ریسنٹلی پتا چلا ہے. اور احمد عیسیٰ تو شروع سے کہہ رہا ہے بھائی یہ جہالت کی، یعنی کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان میں برین واش کیے جاتے ہیں جی. یہ کارخانے ہیں اور یہ مال کمایا جاتا ہے، یعنی شروع. اور اب تو ریاستی سطح پر بھی تصدیق ہوگی کہ بھائی جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لے کر آج تک جو مساجد اور یہ جو مدرسے ہیں یہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت چل رہے ہیں. اور بھائی چلے بھی کیوں نہ، یہ احمد عیسیٰ ہے جس نے واضح کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر سب سے پہلا مدرسہ بنانے والا کون تھا؟ برطانیہ. ٹھیک ہے جی. بر صغیر کے اندر جو مدرسہ کلچر ہے، اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ اس کا فاؤنڈر تھا برطانیہ. برٹش دور میں جو مدرسہ کلچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی. نہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا سسٹم یہ تھا کہ کوئی بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، تو وہ کوئی مدرسہ نہیں کھولتا تھا، کوئی سکول نہیں کھولتا تھا. کیوں سکول نہیں کھولتا تھا؟ کیونکہ جس کے پاس علم ہے اسے پتا ہے کہ بھائی ہر طرح کا دماغ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ راز کھولے جائیں، اس کو یہ سکھایا جائے. نہیں، یہ جو علم ہے یہ سکھایا نہیں جاتا بلکہ یہ حاصل کیا جاتا ہے. یہ حاصل کیا جاتا ہے، اور حاصل بھی وہی کر پاتا ہے جس کے اندر طلب ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، جو اس کے حصول کے لیے کسی کو سرحد نہ مانے. جیسے ان کی اپنی روایات، محمد نے کہا کہ علم حاصل ہوا تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. جی تو پہلے کلچر یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، آپ کوئی بھی طلبگار جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کے اوپر حقائق جو ہے واضح کریں گے، تو پہلی چیزیں آسانی سے واضح نہیں کیا جاتا. پہلے تو امتحان لیا جاتا تھا کہ آپ بھائی واقعتاً یہ طلبگار ہے یا نہیں. سب سے پہلا چیز کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کا رزق صحیح کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اس کو پیوریفائی کیا. پھر نمبر 2، اس کے اندر صبر لایا جاتا تھا. اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ یعنی اس کو ادھر ادھر کے کاموں پر لگا دیا جاتا تھا. آیا وہ علم سیکھنے، لیکن اس کو جناب کبھی کسی کام پر لگا دیا، کبھی کسی کام پر لگا دیا، کبھی کسی کام پر لگا دیا. مہینہ گزر کے 2 مہینے 3، وہ کہتا جی میں تو آیا تھا سیکھنے علم، مجھ سے تو یہ جناب کبھی اپنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی جو ہے وہ پودے کو پانی لگا دو، کبھی کہہ رہے جی جھاڑو دے دو، جی جاؤ جا کے سو جاؤ، دے تو مجھے کچھ رہا ہی نہیں. تو لہذا جو واقعتاً طلبگار ہوتے تھے تو وہ سمجھ جاتا تھے کہ بھائی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمہ ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے. جی تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صبر کرتے تھے. اور جو صبر نہیں کر پاتے تھے، جو عجلت کرتے تھے جلد، تو وہ پھر بفر جاتے تھے. تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ اپنا راستہ ناپیں.
یعنی کہ پہلے جو ہے یہ جو علم کو آگے جو یعنی کہ آگے منتقل کرنے کا جو ذریعہ تھا، طریقہ تھا، وہ کیسا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ کیا سامنے والا واقعتاً اس علم کا اہل ہے، سامنے والا اس علم کا اہل ہے، واقعتاً اس علم کا اہل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امتحان کیوں لیا جاتا؟ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا تھا کہ اگر آپ علم کسی غیر ذمہ دار شخصیت کو دے دیں گے، کسی لاپرواہ شخص کو دے دیں گے، تو وہ اس علم کا غلط استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، تباہی ہو جائے گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی۔ یعنی علم جو ہے اسی کا حق ہے جو اس کا اہل ہے۔ یعنی جب علم آ جائے تو ظاہر بات ہے آپ کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی آ جاتی ہے، پھر آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی، آپ کو اس علم کا استعمال جو ہے بڑے طریقے سے کرنا پڑتا ہے، کوئی جرم نہیں، کیونکہ علم جب آ جائے تو اس علم سے کچھ بھی پھر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اس علم کا اہل ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر امتحان کے، بغیر یہ دیکھے کہ یہ اس علم کا اہل ہے، اس کو علم دے دیا جائے اور اس کا یہ اہل نہ ہو اور کل کو اس علم کا مس یوز کرنا شروع کر دے۔ اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جیسے کہتے ہیں نا پکی پکی کھیر پلیٹ میں مل جائے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر خود سے محنت کر کے کمایا ہو جی تو قدر ہوتی ہے۔ جیسے آسان سی مثال ہے، مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، بے شک 25 سال 30 سال 35 سال عمر ہے، اگر وہ کوئی شے ہے اس کا بڑے بے ڈنگے قسم کا استعمال کر رہا ہے، کوئی یعنی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی یہ تیری کمائی نہیں ہے، یہ تیرے باپ کی کمائی ہے یا تیرے بڑے بھائی کی کمائی ہے جی۔ اگر یہ تیری اپنی کمائی ہوتی، تو نے خود کما کر یہ شے خریدی ہوتی، تو کبھی بھی ایسے نہ کرتا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو پہلے یہ سسٹم تھا، لیکن یہ جب برطانیہ آیا ہے بر صغیر کے اندر، یہاں پر برطانیہ نے چونکہ وہ اس کے اوپر ہم الگ ایک یعنی کہ موضوع کے تحت بات کریں گے اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن اس نے یہاں پر آ کے مدرسہ کلچر جو ہے یہ ڈیولپ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ برطانیہ کو دو چیزیں چاہیے تھیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز کہ جو دماغ ہیں وہ دماغ کہیں اس کے خلاف استعمال نہ ہو جائیں، جو دماغ ہیں وہ اس کے خلاف کہیں استعمال نہ ہوں، لہٰذا جو دماغ ہیں ان دماغوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان دماغوں کو اکٹھا کرنا ہے، پہلی چیز یہ۔ اس کے لیے اس نے یعنی کہ دو طرح کے مدرسے، اس نے جو اپنا جو تعلیمی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وہ ترتیب دیا۔ دوسرا اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اس تعلیمی ڈھانچے کے اندر نہیں آتے، جو اس سٹرکچر کے اندر نہیں آتے، اب ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر دماغ نہ ہو، دماغ تو ان کے اندر بھی ممکنہ ہوں گے جی۔ تو اب اگر ان دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کل کو وہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ مذہب جو ہے یہ ایک بہترین ہتھیار ہے، وہ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جی۔ ہاں جی بالکل۔ تو انہوں نے پھر یہاں پر مدرسوں کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے جی، نہ صرف مدرسوں کی بنیاد رکھی، باقاعدہ مدرسوں کو جو ہے وہ فنڈ دیے جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اب برطانیہ کے اندر چلے جائیں، پورے یورپ کیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ مدرسے آپ کو یعنی کہ ریشو کے لحاظ سے برطانیہ میں ملیں گے، بریلویوں کے ملیں گے، اہل حدیثوں کے ملیں گے، سب کے ملیں گے۔ اور لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ گورنمنٹ آف برٹش سے کہ جو تعلیمی جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں آپ اس کو گزاریں نہیں، بلکہ آپ کسی مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں جی۔ یہ برطانیہ کے اندر آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ اگر یعنی آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں اپنے بچے کو کسی گوروں کے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہتا، تو آپ اپنے کسی مدرسے میں بھیج سکتے ہیں جی۔ ہاں جی بالکل، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ جاہل کے جاہل ہی رہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب برطانیہ نے کیا کیا، اب اس کو ظاہر بات ہے اس کو منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت تو رکھا ہی نہ جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں یہ جہالت کو پروڈیوس کرنے والے کارخانے ہیں، ان لوگوں کو کل کو جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وہاں استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے ان مدرسوں کو منسٹری آف جو ہے وہ
انڈسٹری کے تحت کیا ہے یا چلایا ہے، نہیں، بلکہ یہ برٹش دور کی منسٹری آف، یعنی شروع سے منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا یہ شروع سے ہی منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت چلے آ رہے ہیں، کیونکہ برطانیہ نے یہ کوئی سکول مدرسہ یعنی کہ علم کے دوارے نہیں بنائے تھے. ٹھیک ہے نا، ہاں جی بالکل. برطانیہ نے اگر یہ علم کے دوارے بنائے ہوتے تو برطانیہ ان کو منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت رکھتا. برطانیہ نے منسٹری آف نہ صرف منسٹری آف ایجوکیشن تخلیق کی بلکہ منسٹری آف انڈسٹری تخلیق کی. اور یہ جو مدرسے ہیں برطانیہ نے، گورنمنٹ آف، یہ برٹش جو گورنمنٹ تھی، یہ برٹش راج تھا، انہوں نے مدرسوں کو منسٹری آف انڈسٹری کے ماتحت رکھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے صرف ایک ہی چیز ملے گی، وہ ملے گی آپ کو، کیا کرتے ہیں کہ جہالت. ٹھیک ہے نا، اور آپ جیسے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، بالکل اس طرح ادھر انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ چیز تھی. بہرحال یہ چیز تھی. تو یہ شروع سے یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اب انڈیا میں، اب یہ تو گورنمنٹ آف انڈیا بتا سکتی ہے کہ انڈیا کے اندر جو مدرسے ہیں ابھی وہ برٹش راج جو ہے اسی کے تحت چل رہے ہیں، یا پھر یہ انڈین حکومت جو ہے اس نے کوئی نظر ثانی کر کے ان کو منسٹری آف انڈسٹری سے نکال کر تو منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر ڈالا ہوا ہے. لیکن جو ہے وہ جو حقیقت وہ یہی ہے کہ انڈیا کے جو مدرسے ہیں، جو مساجد اور مدرسے ہیں، وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت نہیں ہیں، وہ بھی منسٹری آف انڈسٹری کے تحت ہیں. لیکن ابھی تک وہاں کسی نے کلیم نہیں کیا، یہ راز کھولا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہاں بھی یہی ہے. بہرحال واپس آتے ہیں، یہ اس کی وضاحت جو ہے وہ یہاں تک جتنی ضرورت تھی ہو گئی. تو یوں ایک قسم کا جو ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے آتا ہے، اس ذریعے سے آتا ہے. اس ذریعے سے وہ کیا لے کر آئے گا؟ وہ ظاہری بات ہے کہ جو اس انڈسٹری کے اندر سکھایا جائے گا، جو برین واش کیا جائے، انسٹالیشن کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح. جو انسٹالیشن کی جائے گی وہ. اچھا، ایک یہ ملا کی ایک قسم یہ ہوگی. ایک ملا ہے دوسری قسم کا. وہ کون سا ملا ہے؟ وہ ملا ہے جو کو 2-4 سال 6-7 سال لگاتا ہے اس فیکٹری میں، اور کچھ سال لگاتا ہے وہ دوسری فیکٹری میں. یعنی کہ یہ جو جدید تعلیمی نظام جسے کہتے ہیں جی، وہ لارڈ میکالے کا تخلیق کیا ہوا جی، اس میں لگاتا ہے. اب یہ جو ملا ہوتا ہے یہ ایک نئی قسم کا ملا بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ملا کیا کرتا ہے؟ یہ ملا اب کچھ جو ہے ادھر سے لیتا ہے اور کچھ ادھر سے لیتا ہے، جوڑ توڑ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جوڑ توڑ کرتا ہے. اب یہ جو لوگ یعنی کہ جو اس ملا کے ہتھے نہیں چڑھتے، وہ اس ملا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی، واقعتاً یعنی کہ یہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے. جی بالکل صحیح بات. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر آپ یعنی کہ وہ بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے، کوئی یعنی کہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک ملا کی تیسری قسم ہے. اچھا، وہ تیسری قسم کون سی ہے؟ وہ تیسری قسم ہے جناب جینز یا ٹیکسیڈو. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ملا کی کون سی قسم ہے؟ وہ ملا جو ہے وہ مدرسہ اس کلچر سے، اس سسٹم سے ٹوٹلی باغی ہے. ٹوٹلی باغی ہے. وہ اپنے آپ کو ایک منت کی ملا بنا کر پیش کرتا ہے. وہ کلین شیو ہے. ٹھیک ہے جی، کلین شیو ہے. وہ ٹیکسیڈو پہنتا ہے، وہ جینز پہنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اسے شلوار کی پہننے بھی پڑے، اس کے اوپر وہ جو ویسٹ ہے، ویسٹ جو ہوتی ہے، ویسٹ کیا کہتے ہیں، ویسٹ کوٹ جو کیا کہتے ہیں، وہ پہن لیتا ہے جی، وہ پہن لیتا ہے. لہذا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو ایک منت کی ملا بنا کر پیش کرتا ہے. وہ پھر جہاں یعنی کہ وہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا بھائی مجھ سے بڑا منت کی ہی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا جو ہے وہ لاجک والا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو لوگ، وہ جو ملا ہے، وہ جو اس انڈسٹری سے آتا ہے، اس کے ہتھے چڑھتے ہیں، وہ اسی کو حق ماننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو مانی وہ بیان کرے گا اسے ماننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو درمیان والا ملا ہے اس کے ہتھے چڑھتے ہیں، اس سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ اس کے بیان کردہ معنی جو ہے وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو وہ جدید قسم کا ملا ہے وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کے بیان کردہ معنی جو ہیں ان کو لے کر آگے چلنا، یعنی ان کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یوں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے،
وہ معنی کوئی اور بتا رہا ہے، وہ معنی کوئی اور بتا رہا ہے، وہ معنی کوئی اور بتا رہا ہے، یا ملا کی یعنی کہ جتنی اقسام ہے ہر ملا ڈیفرنٹ معنی بیان کر رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ یعنی کہ اب ظاہر بات ہے لوگ سوال تو کھڑا کریں گے نا کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ کوئی معنی بیان کر رہا ہے، وہ کوئی کر رہا ہے، وہ کوئی کر رہا ہے. تو اب سوال لوگ کھڑا کریں گے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ٹھیک ہو، یا تو کوئی ان میں سے کسی ایک کا معنی ٹھیک ہے یا پھر سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ اس طبقے کا معاملہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اپنا فرقہ یا اپنا نظریہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں. اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں. جو اس پالیسی پر چلتے ہیں یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو غلط کہیں گے تو اسے غلط ثابت نہیں کہہ سکتے. اگر ہم خود کو حق کہتے ہیں ہم خود کو حق ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لہذا کیا کیا جائے؟ اسی میں ہی فائدہ ہے کہ کہو بھائی جو جہاں لگا ہے چلنے دو. آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل ایسے کرتے ہیں. یہاں پر یہ لاجک پیش کی جاتی ہے کہ بھائی جو عربی ہے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. انہیں جو سمجھ آیا انہوں نے وہ لے لیا، ہمیں جو سمجھ آیا ہم نے وہ لے لیا، انہیں جو سمجھ آیا انہوں نے وہ لے لیا. جی. اب جو ایک خاص جو ڈھانچہ ہے، وہ جو انڈسٹری ہے اس سے جو آ رہا ہے ملا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میرا معنی ہے اس کو نہیں مانا، وہ طاقت کے بل بوتے پر منواتا ہے، دباؤ کا شکار. کیوں؟ وہ کہتا ہے جی نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس پر اپنے باوجداد کو پایا، 73 سے آ رہا ہے. جی جی بالکل. وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے. دوسرے جو دو قسم کے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. دوسرا جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل جو یعنی کہ ان سے اللہ تلقی اختیار کر کے وہ اپنی لائن میں مگن رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل آخر میں جا کے ایسے ہو جاتا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی پھر وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ تو اب یہاں پر الجھن اور پریشانی کس کے لیے کریٹ ہوتی ہے؟ الجھن اور پریشانی اس شخص کے لیے کریٹ ہوتی ہے جو واقعتاً حق کا طلبگار ہوتا ہے، جو واقعتاً بالکل حق جاننا چاہتا ہے، حق کا طلبگار ہوتا ہے. تو اب یہاں جو ہے ایک ایسا شخص جو ہدایت کا جو ہے وہ طلبگار ہوتا ہے، وہ بیچارہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جس کو حق کی طلب نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، یعنی کہ پیدا ہوتا ہے پلتا بڑھتا ہے، جس پر اپنے باوجود کو پاتا ہے وہ اسی پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی جو ہے وہ اس کی فیلڈ ایسی ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے وہ کسی سے انسپائر ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی کسی فرقے کے پیچھے، کوئی کسی فرقے کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، یعنی کہ وہ ہر جس کو جو ملا پسند آتا ہے وہ اسی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. جی. لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کے اندر حق کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جو سوچنے والا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو یعنی کان دیے گئے، کانوں سے جو سنائی دے رہا ہے، آنکھیں دی گئی جو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، اور جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ اسے سمجھ رہا ہے، اسے سمجھ رہا ہے، اور وہ اپنی عقل پر کمپرومائز نہیں کرتا، اپنی سمجھ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، کمپرومائز نہیں کرتا. وہ جب کوئی شے اس یعنی عقل پر پوری نہیں اترتی، یعنی کہ علم یعنی آنکھیں کان اور دماغ اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی تائید نہیں کرتا، تو اس کو پھر ظاہر بات ہے وہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. بھائی حق کیا ہے؟ بالکل کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. حق کیا ہے؟ لہٰذا یہاں پر ظاہر بات ہے کنفیوژن اس شخص کے لیے یعنی الجھن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے کہ پھر ان میں سے حق کیا ہے. جی. اگر ایک ہی لفظ کے اتنے معنی ہوتے ہیں تو ان میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ان میں سے صحیح معنی کون سا ہے اور غلط معنی کون سا ہے؟